ویسے تو میرا تعلق ایک عام مگر باعزت اور متوسط گھرانے سے تھا، لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پہننا اوڑھنا اور زندگی گزارنے کا انداز کافی حد تک ماڈرن اور شاہانہ قسم کا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ بات یقینی بنائی تھی کہ میری گھریلو غربت یا حالات کی کمی کبھی بھی میری شخصیت پر حاوی نہ ہو سکے۔ پچھلے 6 ماہ سے میں اس دفتر میں ملازمت کر رہی تھی اور اس سے قبل بھی ایک اچھی شہرت رکھنے والی فرم میں جاب کر چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی خاصا بہتر تھا۔ شاید اسی بنا پر آج جب سیٹھ الیاس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور انٹرویو کے دوران میری فائل اور ڈاکیومنٹس دیکھے تو اس نے ایک تنقیدی اور پرکھتی ہوئی نظر مجھ پر ڈالی، جیسے وہ سر سے پاؤں تک میرے وجود کو تول رہا ہو۔ میں ایک پراعتماد اور مضبوط اعصاب والی لڑکی تھی، اس کے ہر سوال کا جواب نہایت اعتماد اور سنجیدگی کے ساتھ دے رہی تھی۔ جب انٹرویو کے آخر میں اس نے مسکرا کر میری فائل بند کی اور کہا، کل سے آپ جوائن کر سکتی ہیں، تو میں چونک گئی۔ یہ فیصلہ میرے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ وہ مکمل طور پر انٹرویو کرے گا، پھر چند دن سوچ بچار کے بعد مجھے کال پر آگاہ کرے گا کہ مجھے ملازمت مل گئی ہے یا نہیں۔ لیکن اس نے تو اچانک فیصلہ سنایا، اور وہ بھی لمحوں میں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ ہنس پڑا اور نہایت ہلکے لہجے میں کہنے لگا، آپ مجھے گھور کر مت دیکھیں، مجھے تو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے اس جملے پر میں لمحے بھر کو خفت محسوس کرنے لگی، فوراً ٹیبل پر رکھی اپنی فائل اٹھائی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل آئی۔ میری عمر اس وقت 25 سال تھی، جبکہ سیٹھ الیاس کوئی 32 یا 33 سال کا نوجوان لگ رہا تھا۔ دفتر جوائن کرنے کے بعد مجھے اصل حقیقت کا اندازہ ہوا کہ وہ کتنا سخت مزاج، مغرور اور رعونت پسند انسان ہے۔ اپنے ماتحتوں سے وہ سیدھی منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اگر معمولی سی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی یا کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے، مرد ہو یا عورت، ذلیل کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے رویے کو دیکھ کر شروع میں ڈری اور گھبراہٹ کا شکار ہوئی، لیکن کیونکہ میں اس سے پہلے 3 برس ایک اچھی فرم میں کام کر چکی تھی اور اپنے کام کے اعتبار سے خاصی تجربے کار اور پراعتماد تھی، اس لیے مجھے زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ صرف 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت، لگن اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنا مقام بنا لیا اور اسے باور کرا دیا تھا کہ میں دوسروں کی طرح کمزور نہیں ہوں۔ 1 مہینے بعد جب میں نے اپنے کام کی بدولت اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ لیا اور وہی حکمت عملی اختیار کرنے لگی جو وہ چاہتا تھا، تو وہ بھی میرے کام سے مطمئن ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں کوئی غیر معمولی حسین لڑکی نہیں تھی، میری رنگت گندمی تھی، لیکن میرا انداز، لباس اور شخصیت کافی ماڈرن تھی۔ میں ہمیشہ چست اور نفیس لباس پہنتی تھی اور موقع کی مناسبت سے اپنا دوپٹہ بھی سامنے سے سرکا لیا کرتی تھی تاکہ اپنی شخصیت کے اثر میں قید کر سکوں۔ میرے بال لیئرز کٹنگ میں کٹے ہوئے تھے، جو زیادہ تر کھلے ہی رہتے تھے۔ میک اپ مجھے کرنا آتا تھا اور بڑی صفائی اور نفاست سے کرتی تھی۔ میری شخصیت میں اعتماد اس قدر تھا کہ مردوں سے بات کرتے وقت کبھی جھجک یا گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سیٹھ الیاس کے ساتھ میں کئی بار میٹنگز اٹینڈ کر چکی تھی اور ہر بار میرا اعتماد اس پر اثر ڈال رہا تھا۔ آخر ایک دن، یعنی تقریباً 1 مہینے بعد، اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی میں اس کے آفس میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک دلکش اور معنی خیز مسکراہٹ موجود تھی۔ اس نے مجھے اندر بلا کر بیٹھنے کو کہا اور پھر بولا، مس حمیرہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں اور آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مجھے آج تک کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے بھی مسکرا کر اس کی بات سنی، اپنے کھلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، تھینک یو سو مچ۔ اب وہ آہستہ آہستہ میرے ساتھ بزنس سے ہٹ کر دوسری باتوں میں بھی دلچسپی لینے لگا تھا۔
اکثر وہ میٹنگز کے بعد مجھے ساحل سمندر لے جایا کرتا تھا۔ وہاں نرم ریت پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے ہم دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ جتنا اسے بددماغ، مغرور اور گھمنڈی سمجھتی تھی، حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ تو ایک مختلف ہی طرح کا شخص نکلا تھا، ایک ایسا شخص جس کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں خود بھی نہیں جان سکی کہ کب اور کیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو عام طور پر محبت یا رومانس کے خواب دیکھتی ہیں اور حقیقت سے دور اپنی ہی ایک خیالی دنیا میں کھوئی رہتی ہیں۔ میں تو ہمیشہ حقیقت پسند، عملی سوچ رکھنے والی اور زمین سے جڑی ہوئی لڑکی تھی۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، مگر میں نے اپنے حالات کے مطابق جینا سیکھ لیا تھا۔ اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور آہستہ آہستہ میرا رہن سہن ایک ماڈرن فیملی جیسا ہو گیا تھا۔ ہاں، البتہ میرے والدین نہایت سادہ اور پرانے خیالات کے مالک تھے۔ والد دل کے مریض تھے اور انہی کی بیماری کے باعث پہلی بار میں نے گھر سے باہر قدم نکالا تھا اور نوکری تلاش کی، ورنہ ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ یہی دستور تھا کہ لڑکی تعلیم مکمل کرے اور فوراً اس کی شادی کر دی جائے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے شادی کی بجائے جاب کو ترجیح دی تھی، کیونکہ میرے دل میں یہ عزم تھا کہ میں اپنے حالات کو بدل کر دکھاؤں گی اور اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل بہتر بناؤں گی۔ آج جب میں اس مقام پر کھڑی تھی تو خاندان کے کئی لڑکے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے تھے، مگر میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ میری سوچ یہ تھی کہ جب میں خود 1,00,000 روپے سے زائد کما رہی ہوں تو جس سے شادی کروں اس کی تنخواہ بھی کم از کم 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو۔ میں جانتی تھی کہ جس لگژری لائف کی میں عادی بن چکی ہوں، اس کے بغیر کسی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ میرا گزارا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ سیٹھ الیاس کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں میرے دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ خواہش بھی چھپی ہوئی تھی کہ اگر وہ واقعی میری محبت میں گرفتار ہو جائے تو میری زندگی اس کے ساتھ بڑی خوشحال اور پرسکون گزر سکتی ہے۔ وہ عام جاگیرداروں کی طرح سخت گیر یا عورت کو غلام سمجھنے والا نہیں تھا۔ اس کا زیادہ وقت شہر میں گزرتا تھا، وہ بھی جدید خیالات رکھتا تھا اور اپنی سوچ میں دوسروں سے کچھ الگ دکھائی دیتا تھا۔ اس لیے اگر وہ شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خود پر کوئی بندشیں نہیں لگائیں اور نہ ہی اسے کسی حد کا پابند کیا۔ وہ اکثر باتوں کے دوران میرا ہاتھ تھام لیتا، کبھی مجھے قریب کر لیتا اور میں بجائے برا ماننے کے مسکرا کر رہ جاتی۔ شاید اسی رویے نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی جسارتیں دن بہ دن بڑھنے لگیں۔ پھر ایک دن میرے ساتھ وہ سب ہو گیا جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس روز وہ مجھے میٹنگ کا بہانہ بنا کر اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم وہاں چند گھنٹے گزار کر شام تک واپس آ جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا اور اندھیرا بڑھنے لگا۔ کوئی میٹنگ کے لوگ وہاں نہیں آئے تو میں نے حیرانگی سے ان سے کہا کہ آپ نے ابھی تک اپنی میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلایا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا ہے اور مجھے گھر جانا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ کم از کم 2 گھنٹے کا ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے مسکرانے لگا اور بڑے سکون سے کہنے لگا، یہاں کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ پھر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہہ لگا کر بولا، بس تمہارے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ میرے والدین سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسنے لگا اور بولا، میں جاگیردار ہوں اور ایک مڈل کلاس لڑکی ہو
ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل جیسے بجھ گیا۔ میں تو ہمیشہ سمجھتی تھی کہ وہ باقی جاگیرداروں کی طرح تنگ نظر اور فرسودہ سوچ کا مالک نہیں ہوگا، مگر اس کے ایک جملے نے میرے سارے کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ اس نے ایک ہی لمحے میں مجھے میری اصل حیثیت یاد دلا دی تھی۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، اچھا کیا آپ نے مجھے صاف صاف بتا دیا میں جاگیردار کی بیوی نہیں بن سکتی؟ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور فارم ہاؤس کے چھوٹے سے کاٹیج کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، جو 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ابھی میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اس کی ابتداء کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اسی لیے اس کے پہلو میں جا گری۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، ایسے کیسے جانے دوں تمہیں؟ کہہ تو چکا ہوں کہ میں جاگیردار ہوں اور ایسے شوق ہمارے تو تم جیسی لڑکیاں ہی پورا کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے میرے کانوں کی لو سرخ ہو گئی۔ اس نے مجھے آخر سمجھ کے رکھا تھا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا آپ چھڑوایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی، پھر غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے بالکل غلط سمجھا ہے، میں کوئی ڈرپوک یا کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ خبردار جو مجھے دوبارہ چھونے کی کوشش بھی کی، میں آپ کے حلق کا کانٹا بن جاؤں گی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی غصے سے کھڑا ہوا، مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا، اچھا تو مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ سیٹھ الیاس کو دھمکی دے رہی ہو تم؟ ٹھیک ہے، اب تو ہر حال میں تم آج کی رات یہیں رکو گی اور یہ رات صرف میرے نام ہوگی۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے حلق کا کانٹا کیسے بنتی ہو۔ بے شک میں پورے اعتماد لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہاں اس کے گارڈز تھے، اس کے چوکیدار تھے، اس کی حکمرانی تھی۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، لیکن وہ مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے گیا۔ پوری رات اس نے میرے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا، مجھے برباد کرنے کے بعد مجھ پر قہقہے لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا، لو کر لیا میں نے تمہارے ساتھ اپنا شوق پورا، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو۔ میں کمزور لڑکیوں کی طرح روئی نہیں تھی، اس سے رحم کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ میں اکیلی اس فارم ہاؤس سے نکل آئی۔ واپس جب اپنے گھر پہنچی تو میرے والدین بے حد پریشان تھے۔ والدہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ رات بھر تم کہاں تھیں؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے میڈیا کے سامنے اس شخص کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا، اپنے چہرے پر لگے زخم بھی دکھائے۔ پہلے تو یہ خبر خوب پھیلی، لیکن سیٹھ الیاس کے پیسے کے سامنے اس خبر کو دوسرا رنگ دے دیا گیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے اس کا الزام سیٹھ الیاس پر لگا دیا۔ میں لاکھ صفائیاں دینے کے باوجود بھی سب کے سامنے بری بن چکی تھی، ذہنی اذیت میں آ چکی تھی۔ میں نے نوکری چھوڑ دی، گھر میں بیٹھ گئی۔ لوگوں کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ترین کام تھا۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ لوگوں کے طعنے اور جھگ بھری اور حقارت بھری نظریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ برسوں میں کمائی گئی عزت کو اس شخص نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ میں اسے لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والد میری بدنامی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، اس لیے ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا۔ میرے والد ہاسپٹل میں بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں خود اپنے والد کو لے کر ہاسپٹل گئی تھی اور اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو ایک اور دل دہلا دینے والی خبر میرے منتظر تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں امید سے ہوں، اور یہ خبر میرے لیے باعث اذیت تھی۔ اپنے والد کی تدفین کے بعد میں دوبارہ سے اسی ہاسپٹل میں گئی۔ مجھے جاب کرنی تھی، اپنے گھر کی کفالت کا سوچنا تھا، کیونکہ ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ اس لیے میں یہ بچے جیسی مصیبت اپنے گلے میں نہیں پال سکتی تھی، جو کہ اس شخص کی نشانی تھا جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں ہاسپٹل گئی، لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ہر صورت میرا ابورشن کر دیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ تم بے حد کمزور ہو، فی الحال تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ اس مرحلے سے گزر سکو۔
آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے مجھے کچھ طاقت کی میڈیسن لکھ کر دیں۔ کہنے لگی کہ 20 دن تم میڈیسن کھاؤ، اس کے بعد آؤ، پھر میں تمہارا مسئلہ حل کر سکتی ہوں۔ میں بھی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ میرے پیچھے ایک عورت اور ایک مرد کھڑے تھے۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے آئے تھے۔ عورت کا حلیہ کچھ عجیب و غریب قسم کا تھا۔ اس نے دیہاتی قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے اور خوب سا زیور پہنا ہوا تھا۔ تقریباً 36-35 سال کی عمر کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سیٹھ الیاس تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں نفرت سی بھرنے لگی، لیکن مجھے وہ غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں مزید کھڑی ہونا نہیں چاہتی تھی اور باہر نکل گئی، لیکن اگلے روز جو قیامت ہمارے گھر پر ٹوٹی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی روز سیٹھ الیاس میرے گھر پر آ گیا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ سب میرے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بہن بھائی یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم جو چاہتے تھے وہ تو ہو چکا، تم نے مجھے برباد کرنا چاہا اور کر لیا۔ مجھے اپنا اثر و رسوخ دکھانا چاہا، وہ بھی تم دکھا چکے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آیا، میرے مقابل کھڑا ہوا، کہنے لگا میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تمہاری کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے شکم پر رکھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی، کہنے لگا یہاں میرا وارث ہے تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ پھر میرے پاس آ کر وہ کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے میرے بچے کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے میری ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے کہا کون سا تمہارا بچہ؟ میرے اندر تو کسی اور کی غلاظت ہے۔ یہی کہا تھا نا تم نے میڈیا کے سامنے، اب تم کیوں اس پر اپنا حق جمائے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، میری خاندانی بیوی مجھے اولاد دینے سے قاصر ہے۔ بہت علاج کروائے میں نے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے وارث چاہیے جو مجھے تم سے مل سکتا ہے، اس لیے جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا تم شرافت سے میرے ساتھ جانا پسند کرو گی یا یہاں سے زبردستی اٹھا کے لے جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ میں اندر ہی اندر خوفزدہ ہوئی تھی۔ میری والدہ رونے لگیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں خدا کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا، حمیرہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا وارث ہے اس کے پاس، اور اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ میرے بچے کو نقصان پہنچا دے گی۔ میں نے کہا ہاں میں کروں گی ایسا ہی، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس ناجائز وارث سے بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگا میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اپنی اولاد کی خاطر میں تمہیں جائز بیوی بھی بنانے کو تیار ہوں۔ پھر کہنے لگا قاضی کو میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ جیسے ہی وہ نکاح خواہ اوپر آیا اور نکاح شروع کیا، میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ سیٹھ الیاس تو یوں تھا کہ غصے کے مارے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے شرافت سے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں اسے زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا اور تم لوگوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گا۔ اسے سمجھاؤ یہ مجھ سے شرافت سے نکاح کر لے، اگر یہ بنا کوئی نخرہ کیے مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو تم لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری میں لے لوں گا، کوئی تنگی نہیں آئے گی تم لوگوں کے پاس۔ میری والدہ میری منت کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، بہتر ہے کہ تم ایک جائز رشتے کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤ،
ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیاں ہمیشہ بے بسی اور مجبوری کے تحت خاموش ہو جاتی ہیں۔ جب اپنے والدین کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھتی ہیں تو وہ سب کر جاتی ہیں جو کرنا نہیں چاہتی۔ میرا اور الیاس کا نکاح بھی میری بہت بڑی مجبوری تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں اپنی حویلی میں لے آیا، جہاں اس کی پہلی بیوی بھی موجود تھی جو مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک غیر ضروری فرد تھی، اور ایک غیر ضروری فرد کی اہمیت تھی تو اس کی جو میرے وجود کے اندر پل رہا تھا۔ سیٹھ الیاس کا وارث میری ساس نے مجھے ایک کشادہ سا کمرہ دیا جس میں ہر سہولت موجود تھی۔ میری خدمت کے لیے 2 ملازمائیں تھیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی۔ میں نے ساری زندگی آزادی سے گزاری تھی، لیکن وہ دونوں ملازمہ عورتیں میرے پل پل کی خبر سیٹھ الیاس اور اس کی ماں کو دیتی تھیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنے تن سے جدا کر دوں، جس کی وجہ سے میں قید ہو چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، محل چاہے سونے کا بھی کیوں نہ ہو، اگر اس میں قید کر کے رکھا جائے تو وہ بھی پنجرے سے کم نہیں لگتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا۔ مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین خوراک دی جاتی تھی اور زبردستی کھلائی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازمہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹخ دی۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا، کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے، خدا کے لیے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم سیٹھ الیاس کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔ جیسے ہی تم بچے کو جنم دو گی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میں یہاں رہنا چاہتی بھی نہیں تھی، مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ اور وابستگی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ میرے لیے محض ایک بوجھ تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری ساس مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی کہ اگر تمہاری وجہ سے ہمارے بچے کو کوئی بھی نقصان ہوا تو تم نہیں جانتی کہ الیاس تمہارا کیا حشر کرے گا، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ سیٹھ الیاس اس شہر میں تھا، بہت کم ہی گاؤں آتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کی خبر ملی تو وہ رات کو شہر سے گاؤں پہنچ گیا۔ 6 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہ گاؤں پہنچا تو بے حد غصے میں تھا۔ رات کے 2 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں اس وقت نیند میں تھی۔ بڑے زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک دم سے کمرے کی تمام بتیاں روشن ہوئیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سیٹھ الیاس بڑے غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میرے قریب بڑھا اور کہنے لگا اٹھو، اٹھ کر بیٹھو، کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن سوچ چکی تھی کہ آج اس شخص کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی وہ میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ کھا کیوں نہیں رہی ہو تم؟ وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے مجھے بازو سے پکڑا اور میرا بازو زور سے دبوچنے لگا۔ اس کی سخت گرفت پر میں تلملا کر رہ گئی۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور، چھوڑو میرا ہاتھ۔ کہنے لگا اگر تم نے میری کسی بھی بات سے اختلاف کیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے انسان سے جانور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں تمہارا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کو ذرا سا بھی کچھ ہوا۔ میں بھی فوراً آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ اب تم دیکھنا، صرف میں اپنے آپ کو
بلکہ تمہارے اس وارث کو بھی کیسے لے ڈوبوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ میں فوراً بیڈ سے کھڑی ہوئی اور سامنے ڈریسنگ پر پڑے کانچ کے گلدان کو اٹھایا اور دیوار پر مار کر آدھا توڑ دیا۔ اس کا ٹوٹا ہوا ترچھا حصہ میرے ہاتھ میں تھا جسے میں نے اپنے پیٹ کی جانب بڑھا دیا تھا۔ غصہ میرے دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ فوراً میری طرف لپکا اور کہنے لگا، دیکھو ایسا کچھ مت کرنا۔ اس وقت وہ بہت خوف زدہ تھا۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اگر وہ میری جانب بڑھتا تو شاید میں اگلا قدم اٹھانے میں زیادہ دیر نہ لگاتی۔ میں نے الیاس سے کہا کہ اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کا انجام تم اچھے سے جانتے ہو۔ یہ سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم فوراً رک گئے اور کہنے لگا کہ میرا تم جو چاہتی ہو میں کروں گا، لیکن پلیز اس کانچ کو خود سے پیچھے کرو۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اولاد انسان کو کیسے مجبور کرتی ہے یہ میں سیٹھ الیاس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہاں مزید نہیں رہنا، مجھے شہر جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ تم اپنا خیال رکھو گی تو میں تمہیں شہر لے جاؤں گا۔ تم میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ خیر میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور وہ خاموشی سے مجھے شہر لے آیا اور یوں میں نے اس کے ساتھ شہر کے بڑے سے بنگلے میں رہنے لگی اور وہاں مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں عائد کی گئی تھی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا سیٹھ الیاس میرا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب مجھے پیٹ کی تکلیف شروع ہوئی تو میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے سیٹھ الیاس گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی سٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے الیاس، میں بچ تو جاؤں گی نا؟ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید یہ درد نہ سہہ پاؤں۔ وہ میرا سر سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ لیکن میری حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت سیریس قسم کا ہے، ہم یا تو اس عورت کو بچا سکتے ہیں یا پھر اس کے بچے کو۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ بس اب میں چند پل کی مہمان ہوں، کیونکہ سیٹھ الیاس کو تو بس اپنے وارث سے غرض تھی اور وہ اپنے وارث کی خاطر تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، یعنی اس کی خاطر وہ ہر چیز قربان کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں جانتی تھی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی تھی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزاتی طور پر بچ گئی ہوں۔ میں اس وقت ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے تو کہنے لگی کہ ہم بہت معذرت خواہ ہیں کہ ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، تو اس نے کہا تھا آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت شدید جھٹکا لگا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ خیر ابھی میں اسی تجسس میں تھی کہ مجھے کچھ ہی دیر بعد سیٹھ الیاس میرے کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھیں سرخ اور نم تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی جیسے بہت ضبط سے گزر رہا ہو۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن کتنے ماہ تک وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا؟ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیہ بھگونے لگے تھے، جبکہ سیٹھ الیاس بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسو
صاف کرتے ہوئے میرا سر سہلانے لگا۔ مجھے وہ تسلی دے رہا ہو جیسے رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں تھا۔ میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا، تم نے تو اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی ایک مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا، تو پھر آخر میرا کیا کرنا تھا تم نے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں میرا تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، جو میں تمہیں سزا پر سزا دے رہا، دراصل یہ سب میرے ظلم کی ہی سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑتے ہوئے سسکیاں لے لے کر رونے لگا اور بار بار کہنے لگا کہ میرا مجھے معاف کر دو، جبکہ میں نے اپنے لرزتے ہونٹوں سے کہا کہ اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو تو مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا اور کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم میری بیوی ہو اور تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں سب کے سامنے یہ اعتراف کرنے کو تیار ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہیں دکھ دیا ہے، لیکن اب سب کچھ مان لوں گا، بس تم میرے ساتھ رہو۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور مسلسل منتیں کرنے لگے، جبکہ میرا دل اس لمحے عجیب کشمکش میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جو ہمیشہ پتھر دل اور سخت مزاج دکھائی دیتا تھا، مگر اب میرے سامنے موم کی طرح نرم ہو کر گر کر کہہ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ سارے زخم تھے جو اس نے مجھے دیے تھے، وہ اذیتیں جو میری روح تک کو زخمی کر چکی تھیں۔ اسی کشمکش میں فیصلہ نہ کر پا رہی تھی کہ مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے یا نہیں، اور اب میرے محترم ناظرین، یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں کہ مجھے اس صورتحال میں اسے معاف کرنا چاہیے یا پھر نہیں۔ آپ کے کمنٹس ہی صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔